السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوگے۔ میں محمد جاوید برکاتی ممبئی سے آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا تھا، بہت گردش کر رہا ہے۔ اکثر کچھ علماء کرام نے اس سوال کے متعلق جواب بھی دیے ہیں، بہت لوگوں نے اس کے انکار میں جواب دیا ہے، اور بہت علماء کرام زیادہ تعداد جو ہے وہ انکار کی ہے، اور کچھ علماء کرام نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ شرط کے ساتھ کہا کہ اس کو یعنی آپ دیکھیے۔ ایک ڈرامے کے متعلق سوال تھا حضور، وہ آج کل ایک ڈرامہ جو ہے گردش کر رہا ہے، ڈریلیش ارتگل، ترکی کی ایک سیریز ہے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ بہت کنفیوژن ہے نوجوانوں میں۔ دراصل فاروق رضوی صاحب، ایک نوجوان طبقے کی بہت بڑی تعداد جو ہے آپ کی فین فالوئنگ ہے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کو سنتا ہوں، بہت سارے نوجوان آپ کو سنتے، تو آپ کی بھی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں بھی عرض تھا کہ آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ ویسے جانتا ہوں کہ آپ یعنی آپ کی تقریریں سن کر جو ہے الحمدللہ اتنا تو پتہ ہے کہ آپ یعنی بہت محتاط انداز کے اندر، اور اگر کوئی بھی اگر آپ پہلے تو اگر کسی چیز کا جواب نہیں عنایت کرتے، اگر دیتے ہیں تو بہت زیادہ دلائل کے ساتھ اور بالکل واضح طریقے سے ایک دم بالکل روشن طریقے سے آپ جواب دیتے ہیں الحمدللہ۔ کیا ہے کہ آپ بہت بڑی فین فالوئنگ ہے آپ کی نوجوان طبقے کی، تو آپ کی بھی رائے کئی جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے حضرت۔ اس کے بارے میں بہت کنفیوژن ہو رہا ہے، تو بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ بھی جو ہے اس ڈرامے کے متعلق اپنے کچھ معروضات پیش کریں۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی جناب محترم جاوید بھائی، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ محترم، آپ نے ارطغرل غازی کے اس ڈرامے کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا ہے، تو بات تو بڑی لمبی ہے، گفتگو تو بڑی لمبی ہے، لیکن بہرحال مختصر طور پہ کچھ باتیں میں آپ کے اس سوال پر ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی کے اس ڈرامے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت ہمارے علماء اہل سنت دو خانوں میں بٹ چکے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ اس کا شدید مخالف ہے، اور دوسرا طبقہ اس کی شدید تائید کر رہا ہے، بلکہ اسے دیکھنے کی لوگوں کو ترغیب بھی دلا رہا ہے۔ گویا ارطغرل غازی کا یہ ڈرامہ اس وقت ہمارے علماء کے مابین ایک اکھاڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور چونکہ میں اس اکھاڑے میں کودنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے اب تک سوشل میڈیا پر اس متعلق میں نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا ہے، لیکن مجھ سے بہت سے احباب نے آڈیو کے ذریعے اور ٹیکسٹ کمنٹس کے ذریعے بار بار تقاضا کیا، اور مسلسل بار بار تقاضا کرتے آ رہے ہیں کہ میں بھی اس ڈرامے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ تو میرے عزیز، مجھے تو اس بات پر بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہمارے اکابرین کے درمیان یہ اختلاف چھڑا ہوا تھا کہ تبلیغ دین و سنیت کے لیے علماء کا اپنی تقریروں کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ تقریر کے جائز اور باعث ثواب ہونے پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو اس پر ہوا تھا ہمارے اکابرین میں کہ تقریر کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں، اور نتیجہ بھی پھر آپ کے سامنے ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ہاں دو بڑے گروپ پیدا ہو گئے، مگر آج پھر حالات کی ستم ظرفی دیکھیے۔ اب ہم اس پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ دین اسلام مذہب و سنیت کے نام پر فلمیں ڈرامے بنانا، انہیں دیکھنا دکھانا جائز ہے یا نہیں، نیز کیا کوئی فلمی ڈرامہ بھی دین و سنیت کے فروغ اور تبلیغ کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں، اس پر اب ہمارے یہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب رہا اس ڈرامے سے متعلق آپ کا میری رائے اور میرے خیالات جاننے کا سوال، تو میں واضح طور پر عرض کر دوں کہ محترم، میری رائے کی اہمیت ہی کیا ہے۔ جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں میرا کوئی قول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے فرمان حدیث رسول کے خلاف نظر آئے تو میرے قول کو دیوار پر پھینک مارو، تو کیا آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں یا مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اب میں یہ کہوں اور ان جملوں میں کہوں کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا تو ناجائز ہے؟ میں اسے جائز نہیں کہتا، لیکن میری اس بارے میں سوچ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، ارطغرل غازی کے ڈرامے کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے۔ جناب، جب یہ شرعاً ناجائز و حرامی ٹھہرا اور مجھ میں یہ جرأت بھی نہیں کہ میں اسے کھل کر جائز کہہ سکوں، تو پھر فعل ناجائز و حرام کے مقابل میری اپنی رائے، اپنی سوچ، اس کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ خدا کی قسم ذرہ برابر پھر اہمیت نہیں رہ جاتی۔ جب شریعت میں ناجائز ہے تو پھر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں، بات ختم ہو گئی کہ شریعت میں ناجائز ہے۔
اور میں تو یہ کہنے کی بھی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا تو شرعاً ناجائز و حرام ہے، لیکن ارطغرل غازی کے ڈرامے کے بارے میں میری سوچ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، جب شرعی حکم یہ ہے کہ دیکھنا ناجائز ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے، اگر مان لے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شرعاً تو یہ درست نہیں ہے، میں شرعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، تو کیا مجھے اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی میرا چاہنے والا، میرا عقیدت مند حکم شرع کو چھوڑ کر میرے خیال کی پیروی کرنے لگے، اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے کہ فاروق رضوی صاحب میں آپ کے حکمت و برے خیالات سے بے انتہا متاثر ہوا، اس لیے جو آپ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ شریعت میں جائز نہیں، تو لیکن میں آپ کے حکمت و برے خیالات سے چونکہ متاثر ہوں، اس لیے شریعت کے اس حکموں کی ناجائز ہے اسے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ کی رائے جو حکمت و بھری رائے ہے، حکمت و برے جو آپ کے خیالات ہیں، اس کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! خدا کی قسم اس صورت میں اپنے خیالات کی پیروی کرنے والوں کی بروز حشر ذمہ داری اور ان کے اعمال کا بوجھ اٹھانے میں اپنے آپ کو اس کا متحمل نہیں پاتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میرے اس وقت سامنے ہے، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا، اور غالباً پوچھنے والے کوئی صحابی ہی تھے، انہوں نے پوچھا کہ شہزاد رسول بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سنی ہوئی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ اور یہ سوال اس سے تھا کہ امام حسن جس وقت بچپنے کا عالم تھا اسی وقت رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا، تو گویا پوچھ رہے کہ بچپن میں حضور سے آپ نے کچھ سنا، اور جو کچھ سنا اس میں سے آپ کو کچھ یاد ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داما یریبوک الی ما لا یریبوک۔ امام حسن نے فرمایا کہ ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان میں سے یہ بات یاد ہے جو حضور سے میں نے سنی، اور وہ یہ کہ آقا نے فرمایا چھوڑ اس چیز کو جو تجھے شک میں مبتلا کرے، اور اختیار کر اسے جس میں تجھے کوئی شک نہ ہو۔ اور پھر آگے مزید فرمایا ان الصدقہ طمانینۃ و ان الکذب ریبا، اور آقا نے یہ بھی کہا کہ اے بیٹا حسن سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، اور جہاں فریب اور جھوٹ اور الگ طرح کی باتیں ہو وہاں یقیناً آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آقا کی صریح حدیث ہے کہ اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں شک میں مبتلا کرے، اور اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی لکھا ہے کتاب و صفت القیامتی والرقائی حدیث نمبر 2518 کے تحت۔ امام عبدالرزاق بھی لائے ہیں اس کو المصنف میں حدیث نمبر 4984 کے تحت۔ امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے اپنی المسند میں حدیث نمبر 1723 کے تحت۔ امام نسائی نے بھی اس کو اپنی سنن القبریٰ میں لایا حدیث نمبر 5201 کے تحت۔ امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں لایا حدیث نمبر 2708 کے تحت۔ امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ 264 کے تحت نقل کیا۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لایا حدیث نمبر 722 کے تحت۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں لایا حدیث نمبر 2348 کے تحت۔ امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 13 کے تحت۔ امام بغوی نے اس کو اپنی کتاب شرح السنہ میں لایا حدیث نمبر 2032 کے تحت۔ تو میرے عزیز بھائی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم قیامت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم میں کوئی امام اعظم جیسا فقیہ نہیں ہے، اب ہمارے درمیان کوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسا مجدد نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور مفتی اعظم عالم جیسا متقی اعظم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری ہر طرح کے قدیم و جدید فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اس زمانے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویسے تو ہر حدیث رسول اللہ کی جو ہے مشعل راہ ہوتی ہے، لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے، لیکن صحابی کی بات بھی جو ہے وہ حجت ہوتی ہے اور ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف ہے، کتاب الایمان ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، حدیث نمبر 193 ہے۔ فقیہ امت صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانوا افضل هذه الامہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی ہے، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے، اور ایسے صحابی ہے کہ ان کی فضیلت میں ایک بات میں عرض کر دوں بس، تو ان کے قول کی اہمیت آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میرے اصحاب میں وہ ہے
کہ میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود جو پسند کر لے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ وہ صحابی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی کے طریقے پر وہ عمل کرے اور چاہتا ہے کہ کسی کے طریقے پر وہ عمل کرے، تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زندوں پہ فتنوں کا اندیشہ ہے، لیکن جو حق کے ساتھ اور جو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، اسلام کی حقانیت کے ساتھ، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ جو اس دنیا سے گزر گئے، اب ان پر تو کوئی فتنہ نہ رہا، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وصال یافتہ کی جو ہے وہ پیروی کریں۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنا فلسفہ چھپا ہوا ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ اور اس موقع پر مجھے حضور سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ایک کتاب کا ایک جملہ بار بار یاد آ رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے شفاء الوالہ فی سور الحبیبی و مزارہ و نعلہ، اور یہ رسالہ اگر آپ کو الگ سے نہ ملے، حالانکہ الگ سے بھی چھپتا ہے یہ، تو فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے۔ ایک عالم صاحب تھے اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے، جن کا نام مولوی عبدالرحیم خان صاحب تھا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا ہے، اصل میں کتاب کا پس منظر ہے، اور اعلیٰ سے سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے ایک تصویر بنا رکھی ہے، اور تصویر اس قسم کی بنائی ہے کہ براق ہے، سرکار براق پہ سوار ہے، جبریل علیہ السلام کی بھی اس میں شکل ہے کہ جبریل علیہ السلام اس براق کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، حضور براق پہ سوار ہیں، اور منظر ایسا ہے کہ گویا حضور براق کے اوپر سوار ہو کے معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ ایک شخص نے اس طرح کی تصویر بنائی، اور اس کا مقصد جو ہے، آپ اس جملے پہ غور کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حصول ثواب اور بطور زیارت ایسی تصویر کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگوں کو تصویر دکھاتا ہے، اور دکھانے کا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بڑا نیک اور صالح مقصد ہے۔ نیک مقصد کیا ہے کہ گویا وہ لوگوں پر یہ تاثر اور یہ تصور لوگوں کا قائم کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیا اس کا یہ فعل، اس کا یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی ذات پر، میرے امام پر، جب جواب دینا شروع کیا اس سوال کا، رسالے کی شروعات کہاں سے کی ہے؟ جواب جن جملوں سے آپ نے شروع کیا ہے نا، اسے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ گویا اعلیٰ حضرت کی نگاہ آنے والے اس دور کو دیکھ رہی ہے کہ فعل ناجائز کو ثواب اور دین کی خدمت کی آڑ میں کیسے حلال ٹھہرایا جائے گا۔ چنانچہ امام کیا فرماتے، ذرا جملے سنیں گے، بس یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے۔ کہتے اللہ عز و جل پناہ دے ابلیس لعین کے مقاصد سے کہ اس کا سخت تر قید یہ ہے کہ آدمی سے حسنات کے دھوکے میں صیاد کراتا ہے اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ میں عبارت کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں ابلیس لعین مردود سے، کہ اس کے مکائر یعنی اس کی مکاریوں میں سے، جو ابلیس بندے کے ساتھ مکاریاں کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اس کی مکاریوں میں سے سب سے سخت تر جو مکاری ہے، اس کا جو سب سے بڑا سخت تر دھوکہ اور فریب ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی سے حسنات یعنی نیکی کے بہانے، نیکی دکھا کر، نیکی ظاہر کر کر اس کے دھوکے میں صیاد کراتا ہے، یعنی گناہ کے کام کرواتا ہے۔ آدمی کو ظاہر ایسے کرواتا ہے کہ گویا وہ سمجھتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ یہ اس کا فریب ہوتا ہے ابلیس کا، اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے۔ کہتا ہے دیکھو یہ شہد ہے، اس میں لذت ہے، مٹھاس ہے، چاشنی ہے، فائدہ ہے۔ شہد میں فائدہ ہوتا ہے نا، فائدہ بتاتا ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا ہے وہ زہر۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جملے کیا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کیا اس کی گہرائی میں آپ غور کر کے نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جو کام ظاہراً ہمیں اچھا دکھے تو وہ اچھا ہی ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز، میں نے ایک جلیل و قدر فقیہ صحابی یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اور اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے ایک عظیم مجدد یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا قول اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ ویسے بہت سمجھدار ہیں الحمدللہ، مجھ جیسے کہ خیالات، رائے، سوچ، اس کو سب دیوار پر پھینک ماری ہے آپ، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ان بزرگان امت کے فرمان کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائیے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان بیان کرتا ہے، آقا کی حدیث بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، تو ہمارے معتمد علماء اہل سنت، محدثین اکرام، ہمارے شارحین اکرام، یہ ہماری علماء کی جماعت جن پہ دین کی اساس ہے، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس فاسق کی روایت پر، جبکہ وہ رسول کی حدیث بیان کر رہا ہے، مگر چونکہ وہ خود فاسق و فاجر ہے تو اس کی روایت پر
دھیان نہیں دیا جائے گا، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اور اس کی روایت پر موضوع، ضعیف، من گھڑت اس قسم کے جملوں میں حکم لگا کر اسے ماننے سے انکار کر دیا جائے گا۔ ذرا آپ غور کریں کہ پھر حدیث رسول جب نہیں مانی جا رہی ہے کہ بیان کرنے والا فاسق ہے، تو فساق اور فجار کے ڈرامے کب ہمارے لیے سند اور دلیل ہو سکتے ہیں جناب؟ چھ جائے کہ ہمارے اہل علم اس کی تائید کرے، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ اب رہا بعض حضرات کا یہ کہنا کہ ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ ہے اسے دیکھ کر مسلمانوں میں مجاہدانہ اسپرٹ پیدا ہو رہی ہے، سنیت کو بڑا فروغ مل رہا ہے صاحب، وہابیت گھبرائی بھی ہے، امریکہ تھرا رہا ہے، معمولات اہل سنت اس سے ثابت ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ جواب میں مختصر طور پہ عرض کر دوں، کیونکہ تقریر کوئی مقصد نہیں، اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہے کہ اس اکھاڑے میں کودنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کیا جائے کہ آپ جیسے احباب کا بار بار تقاضا ہو رہا ہے، تو اس وقت اب ایسا لگنے لگا تھا کہ خاموشی بھی نقصان دینا ہو جائے، اور بروز قیامت مجھ سے ہمارے بزرگ نہ پوچھ لے کہ فاروق رضوی تجھ سے پوچھا جا رہا تھا تو نے کیوں نہیں بات اپنی رکھی۔ تو میں کہہ رہا ہوں، بس بات کیا رکھ رہا ہوں میں، اپنی نہیں بلکہ شریعت کی اور اپنے بزرگوں کی بات رکھ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تو اب یہ جو دعوے ہیں کہ اس سے اسلامی اسپرٹ بڑھ رہی ہے، مجاہدانہ کردار ابھر رہا ہے نوجوانوں کا، لوگ سنت کی طرف آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بلکہ معاذ اللہ ایک مولوی صاحب کا تو میں نے یہ تک بیان سنا، بڑا افسوس ہوا کہ مدارس نے اور علماء نے وہ کام نہیں کیا، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو اس ڈرامے نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، بتائیے کتنا عظیم کام کیا اس ڈرامے میں۔ تو اس کے جواب میں بس یہ عرض کر دوں بھائی کہ تقریباً 1400 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، 1400 سال تو ہو گئے ڈیفینیٹلی، 61 ہجری کا واقعہ میں جس واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو 1400 سال سے ہم ماہ محرم الحرام میں ہر سال شہزاد رسول، امام علی مقام، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی بہادری، مجاہدانہ کردار، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، واقعات کربلا کے حوالے سے سناتے آ رہے ہیں۔ اگر صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اگر صدیوں سے شہزاد رسول کی مجاہدانہ تاریخ ہماری قوم کو اگر نیند سے بیدار نہیں کر سکتی، تو پھر خدا کی قسم ارطغرل غازی کا ڈرامہ ہماری خواب خرگوش کی نیند میں سوئی بھی قوم کو بیدار نہیں کر سکتا جناب۔ جب شہزاد رسول کی اگر یہ قربانیاں جو ہر سال سنائی جا رہی ہے جگہ جگہ، یہ اگر ہماری زندگی میں انقلاب نہ لا سکی تو ارطغرل غازی کا ڈرامہ کیا انقلاب پیدا کرے گا۔ اور رہا سنیت کے فروغ کا معاملہ، وہ تو میں بھی مشاہدہ کر رہا ہوں، اب سنی عوام ہی نہیں، ہمارے اہل علم بھی اس ڈرامے کو لے کر دو خانوں میں بٹ چکے ہیں۔ اب اس سے زیادہ سنیت کا اور کیا فروغ ہوگا؟ اور یہ سوال کہ اس ڈرامے سے معمولات اہل سنت کا ثبوت مل رہا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی نظر و نیاز کیا ہوتی ہے، علم غیب رسول کو ماننا کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ کو سب پتہ ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو عرض کروں کہ ظاہر ہے اب معمولات اہل سنت کے لیے قرآن، حدیث، ائمہ کے فرمان نہیں ہے اب ہمارے پاس، بلکہ اس ارطغرل غازی کے ڈرامے کو بطور سند پیش کیا جائے گا اب، اور اسی کو پیش کیا بھی جا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا فروغ سنیت چاہیے جناب آپ کو؟ جناب جاوید بھائی، اس موقع پر ایک بات کہنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ یقیناً اس وقت ہمارے بزرگوں کی روحیں اپنی قبروں میں بے چین ہو رہی ہوں گی، اور زبان حال سے کہہ رہی ہوں گی کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ اس لیے لکھی تھی کہ وہ پڑھی جائے۔ جملہ پھر سن لے میرا ایک بار، کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں پکار کے کہہ رہی ہے اپنی قبروں میں کہ ہم نے جو اپنے اسلاف کی تاریخیں لکھی وہ اس لیے لکھی تھی کہ وہ پڑھی جائے، اس لیے نہیں لکھی تھی کہ وہ فلمائی جائے، اس کو ڈرامائی انداز میں ڈرامہ بنا کے پیش کیا جائے، اس لیے ہم نے کتابیں نہیں لکھی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے اسلاف کی تاریخیں لکھی، اور اس لیے لکھی کہ اس تاریخ کو پڑھ کر مسلمانوں میں مجاہد اور غازی پیدا ہو، اور انہوں نے تاریخ اس لیے نہیں لکھی کہ اسے پڑھ کر قوم میں ڈرامے باز ایکٹرز پیدا ہو، نوٹنکی کرنے والے لوگ پیدا ہو، فاحشہ عورتیں آ کے ہمارے ڈراموں، ہماری تاریخ کے ان اوراق کو پڑھ کر ہماری تاریخ کے ان کرداروں کو فلمائیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید ہے کہ اب آپ میرے موقف کو نہیں، پھر میں عرض کروں، میرے موقف کو نہیں، میرے خیالات کو نہیں، بلکہ شریعت کے موقف اور بزرگوں کے خیالات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ میری بات اب بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر یہ حدیث پاک سناتے ہوئے میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اور خدا حافظ کہتا ہوں۔ اور حدیث پاک یہ ہے کہ وعن وابصة بن معبد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ عن البر والاسم۔ حضرت واسبہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اصحاب میں سے،
ان سے روایت مروی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مقصد یہ تھا کہ نیکی اور گناہ کے متعلق میں حضور سے کچھ سوال کروں۔ فقال جیتا تسأل عن البر والاسم، تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی جان لیا، اس سے پہلے کہ وہ کہتے کہ میں سوال کرتا، حضور خود ہی جان گئے، اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ فقلت والذی بعثک بالحق ما جئتک اسألک عن غیری، تو حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی پوچھنے کا مقصد تھا ہی نہیں، اللہ کے نبی میں یہی سوال پوچھنے آیا ہوں۔ فقال البر من شرح لہ صدرک، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب جواب سنو، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وَإِنْ نَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسِ، اگرچہ لوگ تجھے کچھ اور فتویٰ دیتے رہے۔ آقا نے فرمایا کہ لوگ کچھ بھی فتوے دیتے رہے، مگر حقیقت میں نیکی وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرا دل خود مطمئن ہو، تیرا دل گواہی دے گا، اور گناہ وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرے دل میں خود کھٹک محسوس ہو۔ اور اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا ہے، حدیث نمبر 17999 ہے۔ امام دارمی لائے اس کو اپنی سنن میں حدیث نمبر 2576 کے تحت۔ امام بخاری نے اس کو اپنی تاریخ الکبیر میں نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 144، حدیث نمبر 432۔ امام ابو یعلا لائے اس کو مسند ابی یعلا میں، جلد 3 صفحہ 161، حدیث نمبر 1586۔ امام طبرانی نے بھی اس کو لکھا، معجم الکبیر، جلد 22 صفحہ 148، حدیث نمبر 402۔ امام بہقی نے اس کو دلائل النبوت میں لایا، جلد 6 صفحہ 292، اور امام ابن رجب حنبلی نے اس کو جامع العلوم والحکم میں لایا، جلد نمبر 2 صفحہ 54 کے تحت۔ اور ایک حدیث اور ہے، ابھی ذہن میں آ رہی ہے لیکن اس کا متن ابھی میرے پیش نظر نہیں ہے، ورنہ میں عربی متن سے سنا تھا، لیکن بہرحال ترجمہ سن لیجئے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر زمانے کے اٹھنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، واللہ اعلم ثم رسول عالم۔